بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی مجلس۔ ایک مجلس تو اتوار کو ہوا کرتی تھی، 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک ابتدا میں دارالافتاء میں ہوا کرتی تھی۔ پھر یہی مجلس حضرت کی عدالت اور کمزوری کی وجہ سے دارالعلوم ہی میں حضرت کے کمرے میں ہوا کرتی تھی، جہاں حضرت آرام فرما ہوا کرتے تھے۔ حضرت کو اطلاع کر دی جاتی تھی کہ شہر سے لوگ آ گئے ہیں۔ حضرت باوجود نقاہت اور کمزوری کے آنے والوں کو محروم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت فرماتے تھے، اچھا بلا لو۔ حاضرین سے پورا کمرہ بھر جاتا تھا۔ حضرت آرام فرما رہے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ جب میں تقریر کیا کرتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ انسان کے سارے اعضاء تھک جاتے ہیں مگر زبان نہیں تھکتی، دن رات بولتی رہتی ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ زبان بھی تھک جاتی ہے، اس کے اندر بھی بولنے کی تاب نہیں رہتی، لہٰذا صحیح بولو، اللہ کا نام لو، غلط جگہ استعمال نہ کرو اور میرے حال سے عبرت لو۔ بہرحال سب سے پہلے زبان کو قابو میں کریں۔ اس کو قابو میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھو تو پتہ چلے گا کہ وہ کب، کتنا اور کیسے بولتے ہیں۔ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اعضاء جوارح کے گناہ بھی عموماً اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ پہلے زبان کرتی ہے، پھر ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ زبان قابو میں آ جائے تو اعضاء اور جوارح کے ایسے بہت سے گناہ بھی ختم ہو جائیں۔ دوسری کوتاہی ہمارے اندر فضول ادھر ادھر گھومنے اور گھنٹوں دوستوں کے پاس بیٹھنے کی ہے۔ گھر میں دل ہی نہیں لگتا، کھایا پیا اور باہر نکل گئے۔ ضرورت سے باہر جانے کی مانعت نہیں ہے، تفریح کے لیے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کہ تفریح جائز ہو، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر گھومتے رہنے کی عادت مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر ہم آخرت کی نجات چاہتے ہیں تو گھر کے اندر وقت گزارنے کی عادت ڈالیں۔ جب گھر میں رہنے کی عادت ہوگی تو بہت سا وقت بچے گا۔ اس وقت میں ذکر کریں، تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کریں اور اللہ والوں کے واقعات پڑھنے اور ان کی کیسٹیں سننے کا موقع ملے گا، جس سے رجوع اللہ کی توفیق ہوگی۔ تیسرا عمل، اگرچہ وہ گھر کے خاص مخصوص نہیں، لیکن عموماً گھر کے اندر آدمی کو اس کے لیے آسانی سے وقت مل جاتا ہے، ورنہ مسجد ہو یا جہاں بھی آسانی ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں اور ان کی تلافی کریں۔ کسی بندے کا حق اپنے ذمہ ہے تو اس سے ادا کر دیں یا معاف کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی ہے اور نمازیں قضا ہو گئی ہیں، روزے قضا ہو گئے ہیں، زکوٰۃ ابھی تک نہیں ادا کی، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا، تو ان کے ادا کرنے کی فکر کریں اور جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس پر معافی مانگیں اور آنسو بہائیں۔ ایک بزرگ کی رباعی یاد آ گئی، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو۔ طریقہ صحابہ پہ آ جاؤ گے تو تم، پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم۔ حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم تھامنے میں آخرت کی نجات یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی شوکت اور غلبہ عطا فرمائیں گے، جیسے عطا فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔